الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نماز کے لیے اپنے دربار میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالیٰ ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، ہر طرف فتنوں کا دور ہو رہا ہے اور دوہری پالیسی اختیار کی جا رہی ہے. ہر اعتبار سے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو ہراسا اور پریشان کیا جا رہا ہے، ان پر عرض حیات تنگ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے تحریکیں، کوششیں برابر جاری اور ساری ہیں. جب جدھر دیکھو مسلمانوں کو دبانے کے لیے اور خصوصاً اسلام کو ختم کرنے کے لیے رات دن کی تگ و دو اور کوششیں چل رہی ہیں، اور ہر اعتبار سے ان پر خوف اور کہیں جو ہے ان پر والجوع، بھوک اور بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اور زیادہ پریشان کیا جائے، کیسے ان کی کمر کو توڑا جائے. تو ان تمام حالات کے اندر قرآن کیا کہتا ہے کہ جیسے حالات آ جائیں تمہیں کیا کرنا ہے. اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم، اللہ تمہیں آزمائیں گے. اللہ نے صحابہ کرام کو بھی آزمایا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو بھی آزمایا ہے، بے شمار امتحانات سے ان کو گزارا ہے، لیکن ان کے پائے استقامت کے اندر کسی قسم کا کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا، وہ ثابت قدم رہے. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف کے ذریعے، کہ تمہارے اوپر خوف پیدا کیا جائے گا. جیسا آقا علیہ السلام کے زمانے میں دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی کہ اللہ کے نبی کے متعلق کہ بھئی روز روز کی پریشانی سے ایک بار ان کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے. کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو وطن سے باہر نکال دیا جائے. قرآن کو اس کی طرف اشارہ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیسی تدبیریں کرتے تھے. کوئی کہتا تھا أَوْ يُثْبِتُوكَ کہ ان کو قید کر دیا جائے،
کوئی کہتا تھا او یقتلوکا ان کو قتل کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا او یخرجوکا ان کو جو ہے وطن سے نکال دیا جائے۔ مختلف تدبیریں اور تدبیریں کرنے کے بعد یہ سوچتے تھے کہ واہ ہم نے کتنی زبردست پلاننگ کری ہے، کیسی ہم نے تدبیر کی ہے۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں او یخرجوکا او یقتلوکا او یخرجوکا ویمکرون ویمکر اللہ، کہ انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ وہ تدبیر کیسی تھی کہ اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ میں ہے، اور سینکڑوں اوباش لوگوں نے اللہ کے نبی کے گھر کا رات سے محاصرہ کیا ہوا تھا کہ فجر کی نماز میں نکل کر کے جائیں گے، بس ان کا فوراً کام تمام کر دینا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی پلاننگ تھی کہ ان کے درمیان سے آقا علیہ السلام کو گزار دیا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کبھی ہم خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، والجوع کبھی بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ اب عائشہ کہتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں ایسے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر چولہے میں آگ بھی نہیں جلا کرتی تھی۔ چولہے میں جو ہے یعنی کہ گھاس اگاتی تھی، چولہے میں گھاس کب اگے گی؟ جب اس پر کچھ پکایا نہ جائے، اس میں آگ نہ جلائی جائے۔ کہ ایسے ہمارے وقت گزرتا تھا کہ 2 خالی چیزوں پر، پانی پر، کھجور پر اکتفا ہوتا تھا، وہ بھی کبھی مل جاتی تھی کبھی نہیں ملی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والجوع من الخوف والجوع ونقص من الاموال، کبھی اللہ تمہیں اس طریقے سے آزمائیں گے کہ تمہارے مالوں کے اندر نقصان ہو جائے گا، تمہارے کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا۔ من الاموال والانفس، کبھی جو ہے جان کے اعتبار سے آزمایا جائے گا کہ جانی نقصان ہو گیا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ بڑے ہوئے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بڑے ہوئے ابو طالب جن کی آپ کی حفاظت میں تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کبھی جان کے نقصان کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، والانفس والثمرات، اور کبھی جو ہے یعنی کہ جو پھل ہوتے ہیں، جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، خشکی کا دور آ گیا ہے اور جو ہے فصل نہیں ہو رہی ہے، ان چیزوں سے بھی آپ کو آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اور پھر بشارت ہے اس کے لیے، صابرین کے لیے، ان تمام حالات میں جو ثابت قدم رہا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں۔ تو مختلف طریقے سے آزمائش ہمارے اوپر آتی رہتی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر تو خصوصاً آزمائش آتی ہی رہتی ہے۔ تو کیسے حالات چل رہے ہیں، اور بھی زیادہ اگر حالات خراب ہو گئے تو ہم جو ہے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ حالانکہ آج جو یہ حالات آ رہے ہیں، قرآن تو یہی کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ڈرو نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ تو حالات جو چل رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری اپنی کوتاہی ہو، ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ایسے حالات آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے کیسے قوانین آ رہے ہیں، کیسے کیسے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں۔ پیچھے طلاق کا مسئلہ تھا، تو یہ مسئلہ کیوں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بتایا تھا کہ اگر تمہارا نکاح نہیں ہو رہا ہے، زیادہ ہی پریشانی ہے، تو طلاق کی رجعی دے سکتے ہیں، ایک طلاق آپ بیوی کو دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر رجعت کا جو ہے آپشن رہتا ہے کہ آپ عدت کے اندر بیوی کو لوٹا سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہم نے غلط استعمال کیا ہے کہ ایک ہی سانس کے اندر 3 طلاقیں دے دی ہے۔ تو حکومت نے ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جو ہے ہماری شریعت کے اندر مداخلت شروع کر دی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، وقف کی جائیدادوں کا مسئلہ آیا، اگر ہم اپنی غریبانی کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہمارے متولیوں نے، ہمارے لیڈروں نے وقف کی جائیدادوں کا کتنا غلط استعمال کیا ہے کہ قبرستانوں کی جگہیں تھی، مسجدوں کی جگہیں تھی، مدرسوں کی جگہیں تھی، ان پر اپنی جو ہے تعمیرات شروع کر دی ہے، اپنی بلڈنگیں، اپنے کمپلیکس بنا دیے ہیں۔ ایسا بہت سارے صوبوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو ایسے ہی یہ قانون نہیں بن گیا، کہیں ہماری اپنی اس کے اندر کوتاہی رہی ہے، غفلتیں رہی ہے، اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر اعتبار سے آپ کو آزمایا گیا، لیکن تم اپنے غریبانی کے اندر بھی جو ہے منہ ڈال کر کے دیکھو، جھانک کر کے دیکھو ہماری کیا کوتاہی رہی ہے، کہیں ہم سے غفلت تو نہیں ہو رہی ہے، ہم سے کمی خامی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
ایسے حالات آ رہے ہیں کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر شکنجا کسا جا رہا ہے، ان کی کمر کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ کوئی مسلمان ذرا سا ابھرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو کسی بھی اعتبار سے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ پھر عالم دین ہو، چاہے وہ کوئی تاجر ہو، کوئی بزنس مین ہو، وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غفلت کی چادر سے باہر نکلیں، اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں، تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی ہمارے ساتھ ہے، ایمان والے بندوں کا وہ ساتھ ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے مدد کرنا اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی کے اندر بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جس دن گواہیاں قائم کی جائیں گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جو مضبوطی سے اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں، ان کی مدد کرنا اللہ کی ذمہ ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ دنیا اور دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ہمارے ذمہ ہے ان کی مدد کرنا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مدد کر کے دکھائی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے علم پر عمل کیا ہے، اپنے عمل کو مضبوط کیا ہے، اور اس کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے، کیونکہ علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ اخلاص ہونا بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ خالی علم بھی آدمی کو نجات نہیں دے سکتا، علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب ان تینوں میں اگر عمل بھی ہو گیا، اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ عمل بھی ہو، عمل کے ساتھ اس میں اخلاص بھی ہو، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کی نیت نہ ہو، تو پھر یہ آدمی اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جب ملکہ بلقیس جو ہے ان کی طرف آ رہی تھی تو انہوں نے کہا قال یا ایھا الملأ ایھکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت، اس کا بڑا خوبصورت تخت کا قرآن جس کا ذکر ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لا کر دے سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ عفریت نام کا ایک جن تھا، اس نے کہا کہ آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس کا تخت لا سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک آدمی بولتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اسم اعظم کا علم تھا، اس کو قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اس کے پاس وہ اہل کتاب میں سے تھا۔ مفسرین نے اس کا نام آصف ابن برقیہ کے تفسیر کے اندر لکھا ہے، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اسم اعظم کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری پر جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو تمہارے سامنے لا سکتا ہوں۔ تو آپ نے جو ہے اس طرح پلک جھپکی اور دیکھا تو وہ تخت ان کے سامنے تھا۔ پھر آپ نے کہا قال ھذا لیبلونی، یعنی کہ ھذا من فضل ربی، آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اصحاب بنائے ہیں، میرے صحابی بنائے ہیں کہ ان کا علم اتنا مضبوط تھا، یعنی عمل، علم، اخلاص اتنا مضبوط تھا کہ پل جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ لوگ جو ہے پریشان ہیں، لوگ نماز کے بعد معلوم کرتے ہیں کہ آپ کی زبان سے ایک ایسا لفظ ہم نے سنا ہے جس کا خطبے سے کوئی یعنی کہ کوئی جو ہے ربط نہیں ہے، بالکل آؤٹ لفظ آپ کی زبان سے خطبے کے اندر ہم نے سنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بہت دور جو ہے غالباً ایران کے اندر مسلمان چل رہے تھے اور جو ہے کافر ان کو گھیر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ساریہ تم پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ۔ تو یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا نے سینکڑوں میل، یعنی کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر 1 ماہ کی مسافت پر وہ جنگ ہو رہی تھی، لیکن ہوا اس جملے کو لے کر یا ساریہ حضرت ساریہ کے جو صحابی تھے ان تک اس جملے کو پہنچا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی آواز ہے وہ پہاڑ کے دامن میں ہو گئے اور دشمنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ جب علم اور عمل اور اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا ہے کہ ہوا بھی ان کا کام کر رہی ہے۔ جب علم اور عمل اور اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے تو مدینے کے اندر سلسلہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر اپنا
पैर मारते हैं और यूं कहते हैं, ऐ जमीन तू क्यों हिलती है, क्या तेरे ऊपर उमर ने इंसाफ नहीं किया है। तो जमीन का जलजला रुक जाता है। मदीने में एक आग निकलती थी जो पहाड़ों की तरफ से शहर की तरफ चला करती थी। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप कहते हैं कि इस आग का इंतजाम करो। उन्होंने कपड़े की चाबूसी बनाई है और उस आग को खदेड़ते हुए पीछे ले गए हैं और जहां से निकली वहीं उसको दाखिल कर दिया है। उसके बाद जो है वो आग कभी नहीं निकली है। दरियाए नील खुश हो जाता था मुसलमानों का जब लश्कर वहां पहुंचता है। और हजरत अम्र बिन आस गलीबन ये वहां पहुंचते हैं। लोगों ने बताया है कि दरियाए नील जब चलेगा जब किसी जवान लड़के की बड़ी दी जाएगी, उसको मौत के घाट उतारा जाएगा, तब जाकर ये दरिया चलता है। ये उनका अकीदा बन गया था। आपने कहा कि इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी की बलि दी जाए, किसी काम के लिए खत लिखा जाता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो खत पहुंचता है कि यहाँ के लोगों का ये अकीदा है कि दरियाए नील जब चलेगा जब किसी की बलि दी जाएगी। आपने रुपा लिखा है कि और कहा कि ये रुपा ये खत जो है दरिया के अंदर डाल देना। उसका मजमून ये था, सलाम के उसका मजमून ये था कि ए दरियाए दजला, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो बिल्कुल मत चल। अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो बिल्कुल मत चल। अगर तुझे वहदहू क़हार चलाते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल चलाते हैं, तो हम उसी से दुआ करते हैं वो तुझे चला दे। जब ये खत वहां पहुंचता है, लोग जो है उनका जो है तमस्सुक करते हैं। जब उन्हें पता लगा कि ये खत जो है दरिया के अंदर डाला जाएगा, अरे ये खत क्या करेगा दरिया के साथ, ये कागज का पुर्जा दरिया के साथ क्या करेगा। लेकिन जब वो डाला गया है तो दरियाए दजला आज तक हजरत उमर की सदाकत पर लहरा रहा है, वो आज तक खुश नहीं हुआ है। यानी जब इल्म मजबूत होता है उसमें अमल भी होता है, इखलास भी होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मदद फरमाते हैं, चीजों को उनके लिए मुसख्खर कर दिया करते हैं। आग क्या, पानी क्या, हवा क्या, तमाम चीजों पर हुक्म चल रही है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जब अपना इल्म मजबूत होता है, अमल मजबूत होता है, तो फिर क्या होता है। साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दरियाए दजला सामने आ गया है, दरियाए दजला पार करना है। उधर जो है काफिरों से जंग चल रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुफार ने तमाम कश्तियों को अपने कब्जे में कर लिया था ताकि ये लोग दरिया पार न कर सके। मुसलमान परेशान है कि कैसे जो है दरिया को पार किया जाए। तो आपने जो है अपने साथियों से कहा कि अपने घोड़े दरिया में ऐसे ही डाल दो, अपने घोड़े दरिया के अंदर ऐसे भी डाल दो जबकि दरिया का पानी पूरे उरूज पर था, पूरे जोर शोर पर था। तमाम लोगों ने अपने घोड़े जो है दरिया में डाल दिए। वो घोड़े ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पर चलते हैं। और जब उन लोगों ने देखा कि अरे कौन सी मखलूक आ गई है, उनके होश रफ्त हो गए हैं, वो खुद अपना सारा सामान छोड़कर भाग जाते हैं। ये कौन सी मखलूक है जो दरिया को ऐसे पार करके आ गई है। एक आदमी का प्याला जो है गुम हो गया, इसे पूछा किसी का कोई सामान दरिया में तो नहीं रह गया। एक ने कहा मेरा प्यारा नहीं मिल रहा है, तो दरिया को मुखातब करके कहा कि फला आदमी का प्यारा नहीं मिल रहा, उसको वापस करो। एक लहर आती है और वो प्यारा उनके हवाले कर देती है। ये ताकत कहां से मिलती है, जब आदमी अल्लाह की मजबूत रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो फिर अल्लाह उनका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो आदमी अल्लाह का हो जाता है अल्लाह फिर उसका हो जाता है। गैब से अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाते हैं। तो बेशुमार इस तरह के वाक़यात हमारे सामने हैं। हमारे लिए नजात की सूरत यही है कि हम अल्लाह के अहकाम को फॉलो करने वाले बन जाएं, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाएं। तो फिर दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों का बाल बेका कर सके। तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम पक्के सच्चे मोमिन होने चाहिए। मोमिन के साथ गलबे का वादा है कुरान में, मोमिन के साथ गलबे का वादा है कुरान में। तू मोमिन है और गालिब नहीं, नुक्स है तेरे ईमान में। यकीनन हमारे ईमान के अंदर जो है नुक्स है, जिसकी वजह से ये हालात आज हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमें चाहिए ख्वाब गफलत से निकल कर आए और जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे और अपने शादी ब्याह को, अपने रसूमात को, अपनी तिजारत को, अपने बिजनेस को, तमाम को शरीयत के दायरे के अंदर लाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी जैसे हुक्म देते हैं, उसी तरीके से तमाम मामलात को अपने हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक व बरकत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।